تو عمر نے کہا یا رسول اللہ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں کریں نا، اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس میں عبادت کریں، رب کی عبادت کرنی ہے تو رب کے گھر میں کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہم کمزور ہیں، ابھی تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ مکہ والے، یہ تیرے خاندان والے، عرب والے ہمیں وہاں پہ عبادت نہیں کرنے دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام میں آتے ہیں تو پہلے دن ہی اسلام کو عزتوں سے مالا مال کر دیا، آتے ہیں اسلام لے کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے صحابہ کرام نماز کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کوئی وضو کرنے لگ جاتا ہے، کوئی صفیں بنانے لگ جاتا ہے۔ عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا عمر اللہ کی عبادت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہاں عبادت کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے اسی مکان میں عبادت کریں گے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں کریں نا، اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس میں عبادت کریں، رب کی عبادت کرنی ہے تو رب کے گھر میں کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہم کمزور ہیں، ابھی تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ مکہ والے، یہ تیرے خاندان والے، عرب والے ہمیں وہاں پہ عبادت نہیں کرنے دیتے، ہمیں وہاں پہ داخل بھی نہیں ہونے دیتے۔ تو عمر بن خطاب نے بڑا جوش میں آ کر کہا یا رسول اللہ اگر عمر کے آنے سے پہلے ہی چھپ کے عبادتیں ہوں، عمر کے آنے کے بعد بھی چھپ کے عبادتیں ہوں تو پھر عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ پھر عمر کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ عمر تو اسلام کو زمین سے عرشوں پہ پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ نکل گئے باہر جا کر اعلان کیا، کہتے مکہ والو میں آقا مصطفیٰ کا خادم اپنے آقا کی نگرانی میں بیت اللہ کے اندر عبادت کی غرض سے آ رہا ہوں، عبادت کی غرض سے جہاں پہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی آدمی میں ہمت ہے تو آ کے عمر کو روک کے دیکھائے۔ کسی نے پھر اس سے ہمت نہیں کی، پہلے وہی محمد مصطفیٰ تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے راستے میں کانٹے آتے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے وجود کے اوپر اجریاں ڈالی جاتی، بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کیے جاتے، لیکن عمر فاروق کے اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دن ہے، پورے عرب والوں کو، مکہ والوں کو للکار کے کہتے ہیں کہ آؤ روک کے دکھاؤ۔ یہ عزتیں اسلام کو ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے۔ تبھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، ان اسلام عمر کان فتحا، عمر کا اسلام لانا اسلام کی بڑی فتح تھی۔ کہتے ہیں کیسے؟ واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت، اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھے، ہم سارے 40 موجود تھے، حتی اسلم عمر، جب عمر اسلام لایا تو عمر کے اسلام لانے سے ہم بھی بہادر ہو گئے اور بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جس موڑ پر بھی دیکھو، جس موقع پہ دیکھو، جس جگہ پہ دیکھو، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں، جنگ میں دیکھو ابو بکر و عمر ساتھ،